بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ أيها المسلمون، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت نے اس زمین کے اوپر انسانوں کو ایک بہت بڑا شرف، ایک رتبہ، ایک مقام اور اپنی نیابت و خلافت کا اہل بنا کر اس زمین پر اتارا۔ انسان کے اندر دونوں طرح کی صلاحیتیں، قوتیں رکھ دی گئیں، خیر کی بھی شر کی بھی۔ انسان اپنی اس وجود کے ساتھ جہاں بے شمار کمزوریوں کا شکار ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی صلاحیتوں سے بھی نوازا ہے کہ جس کو اگر وہ اپنے رب اور اس کے بھیجے ہوئے رسول کی رہنمائی میں سنوارے تو اس کا مقام فرشتوں سے بھی آگے ہوتا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا، وہ اپنی ان صلاحیتوں سے رب کی ہدایات کے مطابق کام نہیں لیتا، تو پھر وہ ایمان کی دولت سے محروم ہو کر، نیک عمل سے محروم ہو کر اسفل السافلین کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ اب انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو مختلف قسم کی صلاحیتیں رکھی ہیں، کمزوریاں رکھی ہیں اور استعداد اور قوت بھی رکھی ہے، اس کا اس دنیا کے ماحول، انسان جس معاشرے میں رہتا ہے اس معاشرے کا ماحول، جس ماحول میں وہ آنکھ کھولتا ہے، پلتا بڑھتا ہے، بچپن گزارتا ہے، جوانی کے اندر پہنچتا ہے، یہ ساری چیزیں اس کی اپنی سوچ پر، اس کے کردار پر، اس کی زندگی پر، اس کی سیرت پر اپنا اثر دکھاتی ہیں۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مگر پھر اس کے گھر کا ماحول، وہ جس ماحول میں پلتا بڑھتا ہے، وہ ماحول اس کو یہودی اور نصرانی اور مشرک اور جو چاہے وہ بنا دیتا ہے۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ ان کی تو پیدائش ہوتی ہی کفر اور شرک کے ماحول میں، جہاں دور دور تک بھی توحید اور ایمان کی روشنی کی کوئی کرن نہیں ہوتی،
وہ پیدا ہی ایسے گھرانے میں ہوتے ہیں جہاں چاروں طرف شرک اور کفر کا اندھیرا اپنی پوری تاریکی کے ساتھ چھایا ہوا ہوتا ہے، اور ایسے ماحول اور ایسے گھٹاٹوپ شرک اور کفر کے اندھیرے میں جب وہ آنکھ کھولتے ہیں تو اس کی جو کیفیت ہوتی ہے ماحول کی، جس سے ہر آدمی لازماً لامحالہ متاثر ہوتا ہے، وہ اس سے پوری طرح محفوظ اور مامون ہوتے ہیں۔ اللہ ان کو خاص خوبیوں کے ساتھ، مخصوص صلاحیتوں کے ساتھ اس دنیا میں بھیجتا ہے۔ آج سے 4,500 برس پہلے بابل کے مقام پر عراق، جس کو آج کہتے ہیں، یا اس کے آس پاس کا علاقہ جو پہلے مملکت بابل کہلاتا تھا، اس میں بھی اللہ کے ایک ایسے ہی عظیم بندے نے، ایک خاص بندے نے، جس کو اللہ کی طرف سے رشد اور ہدایت عطا کی گئی تھی، اس نے آنکھ کھولی، اس گھرانے میں آنکھ کھولی کہ اس کا گھرانہ خود بتوں کا پجاری، بتوں کا بنانے والا، اور ان بتوں کے ذریعے سے جو بھی سماجی، سیاسی، معاشرتی، معاشی مقام حاصل تھا وہ آپ کے گھرانے کو حاصل تھا۔ ایک ملک میں حیثیت تھی، ایک مقام تھا، ایک رتبہ تھا، اور پورا ماحول گھر سے لے کر پوری مملکت تک کا ماحول شرک اور بت پرستی میں پوری طرح سے ڈوبا ہوا تھا۔ چاند، سورج، سیاروں، ستاروں کی بندگی ہوتی تھی، اسی کے اوپر پورا نظام تھا۔ اب اگر ایک انسان، ایک بچہ ایسے گھر میں پیدا ہو جس میں دور تک کسی قسم کے توحید اور ایمان وغیرہ کی روشنی موجود نہیں ہے، اس کا پورا گھرانہ، اس کا پورا خاندان اس شرک اور بت پرستی کی وجہ سے مملکت میں ایک مقام رکھتا ہے، دولت ہے، سیاسی حشمت اور عظمت حاصل ہے، مذہبی مقام حاصل ہے، مذہبی پروہت بنے ہوئے ہیں، مذہب کی ٹھیکیداری حاصل ہے۔ اب اس گھر میں، اس خاندان میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ ان ساری چیزوں کا لامحالہ وارث ہوگا نا۔ اور انسان جس گھرانے، جس ماحول میں، جس ماں کی گود میں، جس باپ کی آغوش تربیت میں پرورش پاتا ہے تو انہی سے وہی سیکھتا ہے جس پر وہ عمل پیرا ہوتے ہیں۔ پھر انسان کے اندر جو نفس کی لالچ ہے، گناہوں کی لذت جس کی طرف نفس ابھارتا ہے، نفس امارہ، یہ سب بھی انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ ایسی صورت میں، ایسی حالت میں، ایسی کیفیت میں ایک بچہ جب جنم لے گا، پیدا ہوگا، تو اس کو کیا بننا چاہیے؟ اس کا باپ بہت بڑا پنڈت ہے، پروہت ہے، مذہب کا بہت بڑا علم بردار ہے، مملکت میں بادشاہ کے بعد دوسرے مقام کا رتبہ رکھتا ہے، پوری مملکت میں اس کی بات کی اہمیت ہے، دولت اس کے گھر کی باندھی ہے، ریل پیل ہے دولت کی، کوئی کمی نہیں ہے، کیونکہ بادشاہ جو اس وقت کی حکومت کا حکمراں ہے، اس کا دین بھی یہی ہے، بلکہ اس کی تو حکمرانی ٹکی ہوئی اس بات پر ہے کہ انہوں نے یہی لوگوں کو بتایا کہ ہم جو بادشاہ ہیں، ہمارا جو خاندان ہے، یہ ہم دیوتاؤں کی اولاد ہیں۔ اسی بیس پر، اسی عقیدے پر، اسی نظریے پر، اسی بنیاد پر ان کی حکمرانی ٹکی ہوئی ہے، اور ان حکمرانوں کے پروردہ اور اپنی راہ پر چلانے والے یہ دھرم اور مذہب کے ٹھیکیدار، جس کے سربراہ اللہ کے اس عظیم بندے کے خاندان کے لوگ نہیں بلکہ خود باپ ہے۔ ایسی حالت میں
ایک انسان جو ایسے ماحول میں ایسے گھرانے میں پیدا ہوا ہے، اس کو ہماری عقل کے اعتبار سے بھی اور انسانی نفسیات اور فطرت کے اعتبار سے بھی کیا کرنا چاہیے تھا؟ اس کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ وہ اپنے باپ کی اس عظیم وراثت کا اپنے کو اہل بناتا، اور جس ماحول اور جس نظریہ اور عقیدے پر پورا خاندانی اور مملکتی نظام قائم تھا، وہ بھی اسی میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتا، جیسا کہ ہماری فطرت ہے، ہم کرتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، دعوی اسلام کا ہے، مگر ہم بہت سی باتوں کو کیا کرتے ہیں؟ بہت سی باتوں میں ہم کیا کرتے ہیں؟ شریعت کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کا حکم توڑتے ہیں، نبی کا فرمان چھوڑتے ہیں۔ دلیل کیا ہوتی ہے ہماری؟ ماحول ہی یہ ہے، خاندان کا دباؤ ہے، باپ دادا سے یہی ہوتا چلا آیا ہے، اس کو تو نہیں چھوڑ سکتے نا۔ اور عام آدمی نہیں، جو دین کے علم بردار بنے بیٹھے ہیں، ان کا بھی یہی رویہ ہے کہ جہاں بات اپنے مفاد، اپنی کمزوری، اپنے تعصب، اپنی جہالت، اپنی بے دینی، اپنی لالچ، اپنے منافع، اپنے مفاد، اپنے غرض کے آ جائے، وہاں پر دین بدلتے ہوئے، پٹری بدلتے ہوئے ہم کو دیر نہیں لگتی۔ اب ایسے ماحول میں ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے، جس کے گھر میں دولت کی ریل پیل ہے، اس کا باپ وقت کے بادشاہ کے دربار میں ایک اہم اور اونچا مقام رکھتا ہے، پوری مملکت کے اندر اس کی بات، اس کا فتویٰ، اس کا حکم بادشاہ کے بعد مانا جاتا ہے، بادشاہ اس سے خوش ہے، وہ ستاروں کو پوجتے ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں، چاند کی پوجا کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر جو انہوں نے مورتیاں بنا رکھی ہیں، بدھ بنا رکھے ہیں، ان سب کی پوجا کرتے ہیں۔ تو اس بچے کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اپنے باپ کی اس عظیم وراثت، اپنے باپ کے اس عظیم مقام کو پانے کا اپنے آپ کو حقدار بنانا چاہیے تھا، اس کی راہ اختیار کرنی چاہیے تھی نا، جس کی آج سب سے بڑی دلیل خود ایمان کے دعوے دار دیتے ہیں نا کہ یہ تو باپ دادا سے ہوتا چلا آیا ہے، یہ تو ہمارا مسلک ہے، یہ تو ہمارے اماموں کا طریقہ ہے، یہ تو ہمارے مولویوں کا طریقہ ہے، یہ تو ہمارے مفتی صاحب کا فتویٰ ہے۔ مگر یہاں معاملہ الٹا ہے۔ یہاں پر یہ جو 4500 برس پہلے اس ماحول میں، اس خاندان میں جس رب کے بندہ عظیم نے جنم لیا ہے، اس نے جب شعور کی عمر کو پہنچ کر ان چیزوں پر غور کیا ہے، ہر انسان میں یہ شعور اور یہ حس نہیں ہوتی۔ دنیا کے اکثر انسان بے شعور اور بے حس ہو کر زندگی گزارتے ہیں، بس وہ جس ماحول میں ہوتے ہیں، وہاں جس رخ پر ہوا بہتی ہے، چلتی ہے، تو یہ بھی اسی پر اپنے آپ کو ڈال دیتے ہیں۔ لیکن یہ اللہ کا خاص بندہ تھا، چنا ہوا۔ اللہ نے اس کو پیدا تو کیا ایسے گھرانے میں، ایسے خاندان میں، ایسے ماحول میں، لیکن جب وہ سن شعور کو پہنچا تو اس نے غور و فکر کیا کہ میرا باپ، میرا خاندان، میرا گھرانہ، میرے آس پاس کا ماحول، میری برادری کے لوگ، میرے رشتہ دار، جس مملکت میں میں رہتا ہوں، اس مملکت کا تاجدار، یہ جس روش پر گامزن ہیں، یہ جس عقیدے کے حامل ہیں، یہ جس طرز زندگی پر چل رہے ہیں، یہ صحیح بھی ہے یا نہیں؟ یہ صحیح ہے یا نہیں؟ اس نے غور کیا۔ قرآن مجید ہم کو بتاتا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اسی راہ کا رہ رو
ابراہیم بھی تھا. تمام انبیاء کی اصل ایک ہے نا. وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ. تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس میرا ہی تقوی اختیار کرو، میری نافرمانی سے بچو. ایک ہی امت اور میں تمہارا رب ہوں. تمام انبیاء کی اصل ایک ہی، وہ ایک ہی چیز کی طرف بلاتے رہے، اللہ کے بندوں کو تمام غیر اللہ کی بندگی سے نکال کر ایک رب کی بندگی میں لانا. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ نوح کی راہ پر چلنے والا بھی ابراہیم. نوح آدم کی راہ پر تھے. آدم کس راہ پر تھے؟ رب کے بتائے ہوئے راستے. اور اسی راہ کا متوالا، اسی راہ کا راہ رو یہ ابراہیم. اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ اپنے رب کے حضور آیا صحیح سالم دل لے کر، یعنی ایسا دل جس میں کسی قسم کی اعتقادی خرابی، کسی قسم کی فطری کجی، کسی قسم کی شرک کی نجاست، کسی قسم کی کفر کی گندگی کا شائبہ تک بھی نہیں. صاف ستھرا دل بالکل، جس پر اللہ نے پیدا کیا انسان کو. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، ایک دم صاف قلب سلیم. پھر کیا ہوا؟ اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون. دیکھو بہت اہم بات ہے. ہم یہ جو قربانیاں دیتے ہیں نا، اس کو سمجھنے سے پہلے ہم یہ تو سمجھ لیں کہ یہ قربانی جس نبی کی سنت اور یادگار ہے وہ ہے کیا اصل میں. قربانی صرف جانوروں کو ذبح کرنے کا نام نہیں ہے. ہماری بدقسمتی سے جس طرح اسلام کی بہت سی دیگر اصطلاحات آج سکڑ کر رہ گئی ہیں، ایک مخصوص مفہوم بن گیا ہے، سننے والا بھی اس سے وہی مطلب لیتا ہے، بولنے والا بھی اس سے وہی مطلب لیتا ہے. قربانی سنتے ہیں ہم بھی بس اتنا ہی سمجھتے ہیں کہ وہ قربانی کی عید آتی ہے، بقرعید قربانی کی عید، اور اس میں جانور ذبح کرتے ہیں، بس وہ جی نہیں. اگر وہی سب کچھ ہوتا نا تو اللہ یوں نہ فرماتا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کو تو تمہاری قربانی کے جانوروں کا تو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے. اگر قربانی کا مقصد اتنا ہی ہوتا جتنا آج ہم سمجھے بیٹھے ہیں تو رب کائنات یہ بات نہ ارشاد فرماتا نا کہ مجھ تک تمہاری قربانی کے کیونکہ قربانی تو اسی رب کے لیے کی جاتی ہے، اور وہ رب کہہ رہا ہے کہ نہ مجھ کو تمہارے جانور کے خون کی ضرورت ہے نہ گوشت کی. قربانی کیا ہے؟ جس نبی کی یہ سنت ہے نا، اس کی پوری زندگی از اول تا آخر قربانیوں سے بھری ہوئی ہے، اور یہ سب مل کر قربانی بنتی ہے. یہاں دیکھو یہ جو میں نے شروع میں تمہید باندھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کس باپ کی اولاد ہیں، کس خاندان کے فرد ہیں، خاندان کا مرتبہ و مقام کیا ہے. کروڑوں اربوں کی جائیداد ہے، بادشاہ کے دربار میں مخصوص مقام ہے، پورے سماج کی مذہبی ٹھیکیداری کے رئیس بنے ہوئے ہیں، پوری قوم، پورا خاندان، پوری مملکت کفر شرک کے عقیدے پر جمی ہوئی ہے. اسی پر ان کی بھی خاندانی وجاہت کا دار و مدار ہے، اسی پر بادشاہ کی بادشاہت کا دار و مدار ہے. اب ایسے گھرانے، ایسے ماحول میں، اور اتنا بڑا اپنے لیے وراثت کا سلسلہ رکھنے کے باوجود یہ کیا کہتے ہیں؟ اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون. اے میرے باپ اور اے میری قوم، کس کی بندگی کرتے ہو، کس کی عبادت کرتے ہو؟ ذرا اندازہ لگاؤ. ایک بالکل نوجوان، حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ بالکل عین جوانی کے عالم میں ان کو نبوت عطا کی گئی.
وہ جو لوگوں میں بیٹھی ہوئی بات دماغوں میں کہ اللہ نبوت بھی 40 سال کے بعد دیتا، تو یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں تھا اللہ تعالیٰ کا کہ نبوت 40 سال کے بعد ہی ملے گی، کیونکہ انسان بولے اس وقت ذرا پختہ عمر کا ہو جاتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت۔ ارے انبیاء علیہ السلام تو ان ساری صلاحیتوں اور صفتوں کے ساتھ میں ہی پیدا ہوتے ہیں، وہ تو اللہ اپنی علم اور حکمت کے حساب سے ان کو اس وقت نبوت ان کے سر پر سجاتا ہے جب وہ اپنے علم اور حکمت کے حساب سے اس وقت مناسب سمجھتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو تو عالم شباب میں نبوت بخشی گئی۔ اب ایک نوجوان ہے، مالدار ترین گھرانے کا آدمی ہے، دولت، عزت، رتبہ، مقام، شہرت سب اس کے گھر میں ہے، اور وہ اس کا وارث ہونے والا ہے۔ یا ہمارا نوجوان نماز پڑھنا شروع کر دے اور باپ بے دین اور جاہل ہو تو وہ دھمکی دیتا ہے کہ نمازہ پڑھنے کی عمر نہیں ہے، ابھی کمانے کا ٹائم ہے، کما نہیں تو نکل گھر سے، چھوڑ دیتا نماز۔ یہاں حضرت ابراہیم، ہماری اپنی عقل کے حساب سے ہم کیا بولیں گے معلوم؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیر پر کلہاڑی مار رہے ہیں، باپ سے بھی کہہ رہے ہیں، قوم سے بھی کہہ رہے ہیں، کن چیزوں کی بندگی کر رہے ہو؟ کن کی پوجا کر رہے ہو؟ عقل سے کام لیتے ہو کچھ کہ نہیں؟ کہ صرف جانوروں کی طرح جینا ہی سیکھا ہے تم نے اس دنیا میں؟ آج ہمارا اگر ہم جائزہ لیں، ہماری تگ و دو یہی ہے، اور جیسا کہ نبی نے فرمایا تھا نا، بخاری شریف کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ جس کے راوی ہیں، کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کوئی انسان اس بات کی فکر نہیں کرے گا کہ وہ جو کچھ کما رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے، بس کمائی سے مطلب ہوگا اس کو۔ یہاں تو باقاعدہ جائیداد نہیں، یوں سمجھ لو ایک طرح کی بادشاہت ان کا رستہ دیکھ رہی ہے۔ کس کا؟ اس عظیم بندے رب کا جو اس ایسے گھرانے میں خاندان میں پیدا ہوا ہے۔ اب وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنے باپ سے اپنی قوم سے کہہ رہا ہے ماذا تعبدون ائفکا آلیہۃ دون اللہ تریدون، کیا جھوٹ بنائے ہوئے حاکموں کو تم اللہ کے سوا پوجنا چاہتے ہو، ان سے اپنی حاجتیں طلب کرتے ہو؟ فما ظنکم برب العالمین، تو پھر بھلا بتاؤ کہ وہ جو سارے جہانوں کا رب اور پروردگار ہے اس کے بارے میں تمہارا آخر خیال کیا ہے؟ کیا اس کے بارے میں تم کو شبہ ہے کہ کوئی رب ہے ہی نہیں، کوئی الہ ہے ہی نہیں، کوئی معبود ہے ہی نہیں، یا اس کی عظمت اور اس کی وقار کے سلسلے میں تم کو کوئی شک لائق ہوا ہے؟ اور تم میں اتنی جرت کیسے پیدا ہو گئی کہ تم نے ایسے مالک الملک کے ساتھ شرک کیا ہے جو تم کو بدترین عذاب دینے پر بھی پوری طرح قدرت رکھتا ہے؟ تم کو اس کے عذاب کا بھی ڈر نہیں، اتنی جری ہو گئے تم کہ اس کے مقابلے میں تم نے یہ سرکشی اور یہ نمک حرامی کا راستہ اختیار کیا ہے۔ فما ظنکم برب العالمین، اس رب کائنات کے بارے میں، اس پروردگار عالم کے بارے میں آخر تم سوچتے کیا ہو؟ تمہارا گمان کیا ہے؟ تمہارا خیال کیا ہے؟ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ذرا غور کرو نا۔ اپنے باپ، خاندان، قوم، بلکہ حکومت کے خلاف کھڑے ہو جانا ایک تنہا اکیلے آدمی کا عین عالم شباب میں، اس وقت جب کہ انسان اپنی زندگی کے مستقبل کے خواب سنوارتا ہے، خواب سجاتا ہے کہ یہ بنوں گا، وہ بنوں گا، یہ کروں گا، یہ بناؤں گا، ایسا رہوں گا، زندگی اتنے اعلیٰ معیار کی گزاروں گا۔ یہ سب خواب ہوتے ہیں اس عمر میں انسان کے۔ جذبے جوان ہونے لگتے ہیں، جوانی کی ساری قوتیں، صلاحیتیں اپنے اٹھان پر، اپنے شباب پر ہوتی ہیں، اور انسانی نفس اس جوانی کی قوت کو شیطان کے وسوسوں سے ملوث ہو کر لذتوں اور گناہوں کی طرف تیزی سے بہکنے اور لپکنے لگتا ہے۔ خطرہ نہیں مول لینا چاہتا اس عمر میں انسان، نقصان نہیں کرنا چاہتا اپنا، بلکہ اس عمر میں تو انسان اپنے لذتوں اور اپنے نفس کی خواہشات کو تکمیل تک پہنچانے کے منصوبے بناتا ہے۔ مگر یہاں دیکھو کہ یہ سیرت کیا کہہ رہی ہے۔
کیا کہا؟ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، قوم، باپ، مملکت کے سارے لوگ، دنیا انسانیت میں کہیں اس وقت توحید کی روشنی تھی ہی نہیں، چاروں طرف کفر شرک کا گھٹا ٹوپ اندھیرا۔ غور و فکر کیا، دیکھا کہ میرا باپ، میرا خاندان، میری قوم، میری مملکت اور سارے انسان غلط راہ پر ہیں، عقل کے خلاف بھی جا رہے ہیں، فطرت کے خلاف بھی چل رہے ہیں۔ جن چیزوں کا پروردگار اور خالق وہ رب العالمین ہے، ان چیزوں ہی کو اپنا الہ بنا کر بیٹھ گئے ہیں۔ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، ستاروں کو پوچھتی تھی قوم، خاندان کے لوگ، مملکت کے لوگ، نگاہ تاروں پر ڈال کر کہنے لگے فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ۔ قرآن مجید نے مختلف جگہ مختلف انداز سے سیرت بیان کی ہے۔ کہا یہ تو تاروں پر نگاہ ڈالی، قوم بولی کہ چلو ہمارے ساتھ، آج تہوار ہے، بڑا عید کا دن ہے، سب لوگ جا رہے ہیں، تم بھی چلو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں ذرا کمزوری محسوس کر رہا ہوں، کچھ تکلیف سی محسوس ہو رہی ہے، مریض، اپنے آپ کو بیمار محسوس کر رہا ہوں۔ قوم چلے گئی۔ اب اس سے پہلے کیا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي۔ قوم کے لوگ جمع تھے، چاند نکلا ہوا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا ارے یہ تو بہت بڑا روشن ہے، شاید یہ معبود ہو سکتا ہے، معبود ہو سکتا ہے۔ جیسی دن کی روشنی پھیلی اور غائب ہوا، یہ تو غائب ہو گیا، اب اگر دن میں اس رب کی ضرورت پڑے تو میں اس کو کہاں ڈھونڈوں؟ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً فَقَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ۔ سورج نکلا تو ارے یہ چاند سے بہت بڑا ہے، یہ رب ہو سکتا بولے میرا۔ جب وہ بھی ڈوب گیا تو بولے یا قومی انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم، جو شرک بھی تم کرتے ہو نا اللہ کے ساتھ، جن جن چیزوں سے کے ذریعے، ان سب سے میں بری ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ صاف اعلان، دو ٹوک اعلان، بلا کسی جھجک کے، بلا کسی خوف کے، جانتے ہوئے کہ حضرت ابراہیم جو اتنی بڑی حقیقت کو پا چکے تھے کہ یہ میرا اس کائنات کا اصل مالک کون ہے، وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ یہ بات اگر میں کہوں گا تو میں تو ساری چیزوں سے محروم ہو جاؤں گا، یہ تو میں اپنے خلاف ایک طوفان اٹھا لوں گا۔ میرے باپ کی ساری سیادت، قیادت، وجاہت، دولت سب کچھ ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس کے اوپر تو پورا نظام ٹکا ہوا ہے۔ کوئی کسی بڑی درگاہ کا متولی کا بیٹا اگر توحید کو سمجھ لے اور شرک سے باز آ جائے، وہ ہمت کر سکے گا اس بڑی درگاہ کے متولی کو یہ حقیقت سمجھانے کی؟ کہ تم نے جو شرک کا اڈا بنایا ہوا ہے دین کے نام پر، یہ تو اس کو تو مٹانے کے لیے اللہ نے اپنے انبیاء اور رسول بھیجے، اور انہی کو ختم کرنے کے لیے تو انبیاء اور رسول نے اپنی ساری زندگی داؤ پر لگائی ہے۔ بولے تو ڈوب گیا، میں تو ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، میں تو پا گیا ہوں اب یہ حقیقت کہ اس کائنات کی حقیقت توحید ہے، اور شرک کے لیے یہاں کوئی بنیاد نہیں، یہ سراسر بے بنیاد اور جھوٹ ہے۔ قوم بولی چلو ٹھیک ہے، چاند کو نہیں مانا، سورج کو نہیں مانا، اپنے پاس خداؤں کی کمی تھوڑی ہے، اور دوسرے خداؤں کو مان لے گا۔
پھر ایسے میں جب تہوار آیا تو لے کر گئے اور کہنے لگے کہ ابراہیم چلو تم بھی، کہا نہیں میں بیمار ہوں۔ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، پھر وہ ان کو چھوڑ کر چلے گئے پیٹ پھیر کر۔ فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ، تو پھر ابراہیم متوجہ ہوئے ان کے معبودوں کی طرف۔ اب سورہ انبیاء میں اس کی وضاحت آئی ہے کہ پھر آپ نے سارے بتوں کو تہس نہس کر دیا ایک بڑے کو چھوڑ کر۔ یہ پہلی قربانی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کہ یکا و تنہا اپنے پورے مستقبل کو داؤ پر لگا کر اپنے باپ، اپنی قوم، بلکہ اپنے وقت کی حکومت کے خلاف یکا و تنہا کھڑے ہو گئے اور بانگ دہل اعلان کر دیا کہ میں، میری قوم بری ہوں اس تمام شرک سے جو تم اللہ کے ساتھ کر رہے ہو، اور میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ میں نے تو تم سے اور ہر طرف سے کٹ کر اپنا رخ اس رب کی طرف کر لیا ہے جو زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے تو ہرگز نہیں۔ اچھا، خاص بات ہے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم السلام کے بارے میں یہ الفاظ بار بار استعمال ہوئے ہیں، بار بار حضرت ابراہیم بھی کہہ رہے ہیں قوم سے، اور اللہ تعالیٰ بھی ان کے ذکر میں کہتا ہے کہ ما کانا ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تو حنیف تھے، حنیف، سب طرف سے کٹ کر اپنے رب کی طرف یکسو ہونے والے۔ دین حنیف اسی سے نام پڑا ہوا ہے، بار بار اس لفظ کو استعمال کیا قرآن نے متعدد جگہ۔ اب اتنا بڑا جوخم مول لینے والا کہ پوری قوم نے، پوری مملکت کو اپنے خلاف دعوت دے دی، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اپنے باپ کی دولت اور سیادت سے فائدہ اٹھاتے، موج کرتے، مگر نہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بندہ چپ بیٹھتا ہے کہ جانے دو بھائی، اپنا باپ بھی اپنا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے، خاندان کے لوگ بھی ساتھ دینے کو تیار نہیں ہیں، تو بلا وجہ میں کیوں اس فجیتے میں پڑھوں اور اپنی مستقبل کو میں برباد کروں اپنے ہاتھوں؟ نہیں، یہ بندہ تو اور زیادہ سرگرمی میں لگ گیا، تو لوگوں کو دعوت توحید کی دینے کے لیے جتنی اس کی دشمنی بڑھتی ہے، چاروں طرف دشمن ہی دشمن، چاروں طرف دشمن، ایک اکیلا یکا و تنہا اللہ کا یہ بندہ، اور چاروں طرف اس کے دشمن۔ مگر یہ ہے کہ حقیقت کو پا لینے کے بعد اور انسانوں کی تباہی و بربادی جو شرک کے راستے سے ان کی طرف بڑھ رہی تھی، اس کو دیکھ لینے کے بعد یہ بندہ چین سے نہیں بیٹھتا ہے، اور آخرکار یہ کام کر بیٹھتا ہے، اور قوم فیصلہ سنا دیتی ہے جس میں باپ بھی شریک ہوتا ہے، اس کو جلا ڈالو، اس کو جلا ڈالو، حرقوہ، جلا دو اس کو، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ یہ بندہ اتنے بڑے فیصلے کے سننے کے بعد بھی نہ خوفزدہ ہوتا ہے، نہ مایوس ہوتا ہے، نہ اپنی دعوت سے باز آتا ہے۔ ایک اکیلا بندہ، اور جس وقت آگ میں جھونکا گیا ہے اس وقت تاریخ کے مطابق، مفسرین کی بیان کردہ سیرت کے مطابق 2 لوگ ایمان لائے تھے کل، ایک بیوی حضرت سارہ سلام اللہ علیہا، اور دوسرے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، 2 لوگ۔ یہ بھلا کیا کر لیتے، عورت تو عورت ذات ہے، حضرت لوط کمسین ہے، بھتیجے ہیں حضرت ابراہیم کے۔
آگ میں جھونک دیا گیا۔ اسی کو علامہ نے اپنے مخصوص فلسفیانہ انداز میں یوں بیان کر دیا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام۔ ابھی شعر کی گہرائی کو، اس کی حقیقت کو تو سمجھا نہیں گیا۔ کسی نے کہا کہ یہ لفظ عشق بازاری لفظ ہے، اور کسی نے کہا کہ یہ شعر ہی غلط ہے، اسلام تو عقل اور علم کا دین ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر عقل کے اندھو یہ بتاؤ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو کردار قرآن بیان کر رہا ہے، پوری مملکت، پوری قوم، پورے خاندان اور اپنے مستقبل کو داؤں پہ لگانے کے بعد بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جانے کا فیصلہ قوم کا ہو گیا ہوا ہے۔ باپ بھی قوم کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، ہمدردی میں کوئی لفظ کسی کی طرف سے آنے کی توقع ہے ہی نہیں، چاروں طرف دشمنوں کا نرغہ ہے، آگ دہک رہی ہے۔ کیا کوئی کسی بھی انسان کی عقل اس بات کو قبول کرے گی کہ وہ آگ میں جھونکا جائے؟ اور وہ بھی بے خوف۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود۔ تو دلیل کیا دے رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم تھوڑی کودے تھے، بولے ان کو تو پھینکا گیا تھا۔ ارے بیوقوف ہو، شعر کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے، شعر کا اپنا ایک لطف ہوتا ہے، شعر کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے، شعر کا اپنا ایک ادب اور اس کے قواعد و ضوابط ہوتے ہیں۔ عقل تو تماشا ہی دیکھ رہی تھی نا۔ کیا تماشا دیکھا عقل نے؟ کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والا یکا و تنہا یہ بندہ اپنے مستقبل کو، سارے مستقبل کو داؤں پہ لگا کر اپنے سارے دشمنوں کے بیچ یکا و تنہا اپنے رب پر توکل کرتے ہوئے اس آگ میں پھینکے جانے کی سزا سن کر بھی اسی رب پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں۔ اور جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس وقت آگ میں پھینکا گیا، ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر یہ کلمات تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ اب عقل کیسے رہ گئی محو تماشائے لب بام کہ اتنی خطرناک دہکائی ہوئی، بھڑکائی ہوئی آگ میں بھی ابراہیم خلیل اللہ صحیح سالم باہر چلے آئے نا، صحیح سالم باہر آئے۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے حکم دے دیا تھا آگ کو، آگ کے رب نے آگ کو حکم دے دیا، خبردار ابراہیم کا رواں بھی نہ جلنے پائے، سلامتی اور گلزار بن جا ہمارے خلیل پر۔ یہ دوسری قربانی تھی، یہ دوسری قربانی تھی۔ قربانی 10 تاریخ کو ہونے والی نہیں ہے، یہ ہے اب اس کے بعد تو آپ کے لیے اپنے گھر، ملک اور خاندان میں، قوم میں ٹھہرنا ہی ناممکن تھا، لہذا سفر ہجرت، اپنا سب کچھ لٹا کر، تج کر، اپنا مفاد، اپنا مستقبل سب کچھ قربان کرنے کے بعد اب یہاں پر رہنا ممکن نہ تھا، تو کم سے کم دوسرے ملک میں جا کر چین کی بانسری بجاتے؟ نہیں، فلسطین، شام، مصر، حجاز اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں در بدر کی خاک چھانتے ہوئے بھی یہ اللہ کا بندہ لوگوں کو وہاں بھی یہی کہہ رہا ہے کہ تمہارا معبود تو بس ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے ساتھ شرک کرنا ہی اس کائنات کی سب سے بڑی غلطی، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ ہونا کیا چاہیے تھا کہ کم سے کم دوسرے ملک میں آئے تو یہاں تو چین سے بیٹھو چپ چاپ۔ مریض بندے کو تو نہ آرام دہ جگہ کی تلاش ہے، نہ کاروبار اور معیشت کی طلب ہے، نہ گھر بسانے کی آرزو اور تمنا ہے، اس کو تو ایک ہی دھن سوار ہے کہ لوگوں تمہارا معبود بس ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سو میں اسی کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اجنبی لوگوں میں جا کے بھی دشمنی پیدا کرنے کی کیا ضرورت؟ در بدر پھرتے پھراتے ملکوں، کبھی فلسطین میں ہیں تو کبھی شام میں ہیں،
تو کبھی حجاز میں ہیں، تو کبھی مصر میں ہیں، تو کبھی اور کسی علاقے میں ہیں، اور جہاں جا رہے ہیں بس لوگوں سے یہی بات کہہ رہے ہیں، لوگوں سے یہی بات کہہ رہے ہیں۔ ہم سے تو اپنے گھر والوں کو کسی بھی وقت کی اذان ہونے کے بعد یہ جملہ کہنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ نماز پڑھ لو۔ نماز پڑھ لو۔ یہاں یہ حال کہ اپنا سب کچھ قربان کر کے اپنی جان بھی آنکھ کے حوالے کر دینے کے بعد رب نے بچا لیا، تو پھر ملک چھوڑ کر، وطن چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پردیس میں ہیں، خاک چھان رہے ہیں، جگہ جگہ ملکوں پھر رہے ہیں، اور کام وہی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک ہی طلب ہے، ایک ہی دھن ہے، اسی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہوا ہے۔ یہ تیسری قربانی ہے۔ اور اب اس بندے مومن کی، اس قلب سلیم کے مالک رب کائنات کے خلیل کی عمر بڑھاپے میں داخل ہو چکی ہے۔ عمر بڑھاپے میں داخل ہو چکی ہے۔ بیوی ساتھ میں ہے، بھتیجا حضرت لوط ساتھ میں ہے، اولاد ہوئی نہیں ہے ابھی تک۔ جس رب کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، جوانی بیت گئی، بڑھاپا آ گیا، اولاد بھی نہیں عطا کی اللہ نے۔ حضرت سارہ نے اولاد کی خاطر حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ سے نکاح کرنے کی بات کہی، اور آپ نے نکاح کیا۔ جبکہ آگ میں ڈالے جانے کے بعد جوان العمری میں اپنے وطن سے نکلے تو اس وقت دعا مانگی تھی، وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّ السَّيَّهْدِينَ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ۔ جب قوم نے اس آخری مرحلہ طے کر دیا اور آپ کا رہنا ناممکن ہوگا، تو کہا ٹھیک ہے اے میری قوم، تم نے میری بات نہیں سنی، تم نے حق کو حق جاننے کے باوجود نہیں مانا، تم اپنی ضد اور ہردرمی پر اڑے ہوئے ہو، تم کو دنیا کی اس رنگینی نے اپنے جھانسے میں لے رکھا ہے، اور سب سے بڑے دھوکے باز شیطان نے تم کو اللہ رب العالمین کے بارے میں دھوکہ دے رکھا ہے، تو ٹھیک ہے میں تو اپنے رب کی رہنمائی میں چلتا ہوں، میں اسی رب کی طرف جا رہا ہوں۔ اے میرے پروردگار، اب میں ہوں، میری بیوی ہے، میرا بھتیجا ہے، 3 ہیں، اولاد دے دے، نیک اولاد دے دے، تاکہ اس مشن کو میں چلا سکوں اور میرے بعد میری اولاد اس کو بڑھا سکے۔ گھر خاندان سے تو کوئی ملا نہیں، جوانی میں مانگی ہوئی دعا ہے۔ حضرت سارہ بھی بوڑھی ہونے لگی ہیں، حضرت حاجرہ سے بھی نکاح ہو گیا ہوا ہے، آپ پر خود بڑھاپا آ گیا ہوا ہے، اور اب اللہ بیٹا دیتا ہے۔ اس عمر میں، بڑھاپے میں بیٹا، اولاد نرینہ عطا کرتا ہے۔ اور جب اس بوڑھے باپ کا یہ اکلوتا بیٹا 13-14 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، جبکہ ہر بوڑھے باپ کا اندازہ کر سکتا ہے بوڑھا انسان کہ عین آخری بڑھاپے کی حالت میں جوان اولاد کا کتنا بڑا سہارا انسان کو محسوس ہوتا ہے، ضرورت ہوتی ہے اس کی۔ اب ان قربانیوں کے بعد ایک آخری قربانی کا مرحلہ آ گیا۔ رب نے کہا، تو نے کہا ابراہیم اسلمت لرب العالمین، میں اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے کرتا ہوں۔ اب تک تو نے اپنا سب کچھ بتا دیا ہے، اپنے وفاداری میں تو ثابت ہو گیا ہے، بس اب ایک آخری امتحان ہے۔ اور وہ امتحان بھی کیسا کہ صاف صاف حکم بھی نہیں دیا گیا تھا کہ جبرائیل کو بھیج کر حکم دیا گیا ہو، کیا غیبی آواز کے ذریعے سے حکم دے دیا گیا ہو، الہام کے ذریعے سے حکم دے دیا گیا ہو، ایک خواب دکھایا گیا۔ کیا آپ اپنے فرزند کو، جو بڑھاپے کی آخری امید اور سہارا ہے اور اب دوڑ بھاگ کی عمر کو پہنچا ہے، اس کو آپ ذبح کر رہے ہیں؟ یہ چوتھی اور آخری قربانی تھی جو مینا کے مقام پر انجام دی گئی۔
اور اسی کی یادگار ہے جو منائی جاتی ہے۔ اگر یہ روح، قربانی کی یہ روح، دین اور ایمان کی یہ کیفیت، اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے اور اپنے رب سے کیے ہوئے عہد کے ساتھ یہ وفاداری ہمارے اندر نہیں ہے، تو پھر جانوروں کو ذبح کرنے کا فعل کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جانور قربان کر کے اس نے قربانی کا حق ادا کر دیا ہے یا اس نے قربانی دے دی ہے، تو یہ قربانی ایسی بہر و قربانی کسی کام کی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانی سے عبارت ہے، اور یہ قربانی بتا رہی ہے کہ ہر اس تعلق پر چھری چلا دو جو رب کے تعلق میں گڑبڑ پیدا کرنے والا ہو، جو رب کے ساتھ تعلق نبھانے پورا کرنے میں رکاوٹ بن رہا ہو۔ ہر اس مفاد کو قربان کر دو جو رب کے ساتھ کیے ہوئے عہد میں خرابی پیدا کرنے کا سبب بن رہا ہو، بے وفائی کا ذریعہ بن رہا ہو۔ ہر اس چیز کو ترک کر دو جو رب کی وفاداری اور اطاعت و فرما برداری میں پاؤں کی بیڑی بننے جا رہی ہے، تب جا کر یہ قربانی ہوتی ہے، تب ہوتی ہے قربانی۔ قربانی اسی کا نام ہے۔ اگر یہ روح، یہ کیفیت دین اور ایمان کی، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد اور اس کے ساتھ وفاداری، اس کا پاس و لحاظ اگر نہیں ہے، تو پھر اللہ کو ہمارے ان جانوروں کے قربان کیے جانے کی نہ کل ضرورت تھی، نہ آج ہے، نہ آئندہ ہوگی۔ اور اس نے تو خود اعلان فرما دیا، جیسا میں نے سورہ حج کی آیت کا بار بار حوالہ دیا ہے، کہ اللہ کو تمہارے ان جانوروں کا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے۔ اس قربانی کی جو سنت رکھی گئی ہے، یہ قربانی دینے کے بعد یہ 4 قربانیوں کے مرحلے طے ہوئے، پھر اعلان ہوا انی جاعلک للناس اماما۔ ابراہیم اب تو اس قابل ہوا ہے کہ ہم تجھ کو اپنے بندوں کا، لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ اور ابراہیم خلیل اللہ نے فوراً عرض کر دی، پیش کر دی، درخواست بھی دے دی اولاد کے لیے۔ انبیاء بھی عجیب ہوتے ہیں، ان کی شان عجیب ہوتی ہے، ان کو اللہ کے بندوں سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ اللہ کے بعد اگر اللہ کی مخلوق پر سب سے زیادہ کوئی رحم کرنے والا ہوتا ہے وہ انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں۔ قال ومن ذریتی، پروردگار میری اولاد کو بھی نا، میرے کو امام بنا رہا، یہ رتبہ دے رہا ہے، میری اولاد کو بھی ملے گا نا۔ اللہ نے فرمایا یہ موریثی اور سجادہ نشینی نہیں ہے، یہ خاندانی چیز نہیں ہے۔ لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں میری نافرمانی اور میرے ساتھ غداری اور بے وفائی کر کے، ایسے ظالموں کے لیے میرا وعدہ نہیں ہے۔ یہ وعدہ تو تجھ جیسے فرما بردار کے لیے ہے، جس نے ہر ابتلا و آزمائش میں اپنی وفاداری کا ثبوت دے دیا ہے۔ ہاں تیری اولاد میں سے جو تیری راہ چلے گا، تیری روش اختیار کرے گا، میرا وعدہ اس سے یقیناً میں ان کو بھی دوں گا۔ تو ہم ذرا اس بات پر توجہ دیں کہ قربانی کی یہ عید جانوروں کو قربان کرنے کا نام نہیں، سنت ابراہیمی کی یہ یادگار ہمارے لیے فربا، تازہ چکنا گوشت اور کباب کا انتظام کرنے کے لیے نہیں مقرر کی گئی۔ اگر قربانی کے پیچھے یہ قربانیاں ہم نہیں دینے کو تیار ہیں جو پوری سیرت ابراہیم کی چلی آ رہی ہیں سلسلے وار، یہ راستہ اگر ہم نے قربانی کا اختیار نہیں کیا ہے، تو پھر سال میں ایک بار 10 تاریخ کو، 11 تاریخ کو، 12 تاریخ کو موٹے فربا جانور کو ذبح کر دینے سے ہم پر اس قربانی کے وہ اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ اسی کو علامہ نے، پھر علامہ یاد آتے ہیں لوگ، بعض لوگوں کو الرجی ہو گئی ہوئی علامہ کے نام سے بھی۔ یہ یوٹیوب کے مفتیوں نے اور واٹس ایپ کے ایڈمنوں نے ایک عجیب فتنہ مچایا ہوا ہے اس دجال کے اوپر، جس کو چاہ رہے، جو منہ میں آیا بک درے بس۔
اپنی حالت پہ غور کرو. ہم کون ہیں, ہمارا مقام کیا ہے, ہمارا مقصد حیات کیا ہے, ہمیں کس لیے برپا کیا گیا ہے. کس لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا بھائی؟ خیر امت کس لیے بنایا ہے؟ کہ ہم بال کی کھال نکالنے لگ جائیں؟ لوگوں کو اسلام اور توحید کی طرف بلانے کے بجائے ان کو کافر, زندیق, بدعتی, فاسق, گمراہ, یہودی, نصرانی, منافق قرار دینے لگ جائیں. عجیب فتنہ مچا ہوا اس امت میں, پوری دنیا کے اندر. انبیاء علیہ السلام کی سیرت قرآن نے ہمارے لیے بیان کی, اور خود وہ آخری نبی جس کی اتباع, جس کی اطاعت ہم پر ہر حال میں لازم قرار دی گئی ہے, جس کے بغیر آدمی مومن نہیں ہو سکتا, نہ ہدایت پر چل سکتا ہے, نہ قرآن کے کسی حکم پر عمل کر سکتا ہے. کیا بتاتی ہے سیرت ہم کو؟ علامہ نے بالکل صحیح فرمایا, نقشہ کھینچ دیا علامہ نے 4 مصروں کے اندر. رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے, وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے, نمازوں, روزہ, قربانی و حج یہ سب باقی ہیں, تو باقی نہیں ہے. قربانی اس کا نام ہے. 10 تاریخ کو جانور ذبح کر دینے کا نام قربانی نہیں ہے. اس پر بھی ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے, غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو اس صراط مستقیم پر کیسے گامزن رکھ سکتے ہیں. حق پسند انسان کو نہ کوئی تعصب اپنی گرفت میں لیتا ہے, نہ کوئی مفاد, کوئی لالچ, کوئی دباؤ, کوئی خوف, کوئی غرض, کوئی اندرونی کمزوری اور کوئی بیرونی طاقت اس کو حق سے منحرف نہیں کرنا. یہی آدمی کے حق پر ہونے کی پہچان ہے. اور جو حق پر ہوتا ہے وہ بنی نوع انسان کا خیر خواہ ہوتا ہے. عن تمیم الداری رضی اللہ عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین والنصیحہ. قلنا لمن؟ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم. رواہ مسلم و کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم. حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دین نام ہی ہے بھلائی کا, خیر خواہی کا, نصح کا. صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ کس کے ساتھ بھلائی, کس کے ساتھ خیر خواہی؟ قال للہ, فرمایا اللہ کے ساتھ, اس کی کتاب کے ساتھ, اس کے رسول کے ساتھ, مسلمانوں کے ائمہ کے ساتھ, اور عام مسلمانوں کے ساتھ. تو آج ان فتنوں کے دور میں ہم اس دنیا کے لیے نہیں, اپنے اس پورے بڑے ملک کے لیے نہیں, تو کم سے کم اپنی ذات, اپنے گھر, اپنے خاندان, اپنے چھوٹی سی بستی اور گاؤں اور محلے کے لیے ہی اس نصح اور خیر خواہی کو انجام دینے والے بن جائیں, تو انشاءاللہ پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ پر توکل کیا ہوتا ہے, اللہ پر ایمان کی لذت اور مٹھاس کیا ہوتی ہے. یہ سب کچھ اسی وقت ہم محسوس کر سکیں گے. اب انشاءاللہ باقی آئندہ خطبات میں پھر یہ قربانی وغیرہ کے جو مسائل ہیں تو یہ بھی انشاءاللہ بیان ہوتے رہیں گے. یہ میں نے چاہا کہ تمہیداً یہ باتیں ہمارے سامنے آ جائیں کہ قربانی کے لفظ سے ہمارا ذہن بس وہ 10, 11, 12 تاریخ کی جانوروں کی قربانی پر ہی مرکوز ہو جاتا ہے. یہ قربانی دیے بغیر اور نہ اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں اپنے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سیرتہائے مبارکہ سے اپنی زندگیوں میں رنگ بھرنے کی, اور آپ کے اس بتائے ہوئے راستے پر پورے عزم اور حوصلے کے ساتھ, اخلاص نیت کے ساتھ چلنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. اپنے دین کے لیے, اپنے ایمان کے لیے اللہ رب العزت ہمیں ہر طرح کی قربانی دینے کا عزم اور حوصلہ بھی عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو التواب الرحیم ورب کریم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.